سیاسی سفر کا آغاز جی میرے والد محترم چودھری شیر علی صاحب کی زیر تربیت ہوا۔ میں ان کے جلسے بڑے شوق سے سننے جایا کرتا تھا، کیمپین میں حصہ لیتا تھا۔ تو میرے جو سیاسی استاد ہیں وہ چودھری شیر علی صاحب ہیں۔ انہی کی دیکھ دیکھ کر جو ان کی گیدرنگ تھی، پبلک گیدرنگ، لوگوں سے میل جول، یہ سارا اسی کا اثر ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا 2002 میں۔ میرے والد صاحب جیل میں تھے اور میاں صاحب ایگزائل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ مسلم نون کی 14 سیٹیں تھیں، تو اس میں سے ایک میری بھی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے 2008 میں کنٹیسٹ کیا، میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر جیتا۔ پھر ووٹ کا تناسب بڑھتا گیا، پہلے 38,000 ووٹ لیا، پھر اس کے بعد 70,000 ووٹ لیا، پھر اس کے بعد 1,03,000 ووٹ لیا، پھر اس کے بعد 1,11,000 ووٹ لیا اور RTS بیٹھا۔ تو 2018 کے الیکشن آپ فاروق حبیب سے ہارا نہیں، وہ RTS ہروا گیا، نہیں تو میرے تو رزلٹ اسی سیم ڈے 9 بجے آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا کوئی دیہاتوں میں سے دور دراز پہاڑی علاقوں میں سے رزلٹ آنا تھا، تو وہ مینیج کیا گیا، جس کا خمیازہ پھر قوم نے بھی بھگتا، لیکن بعد میں جب 17 جولائی کا ضمنی الیکشن ہوا، عمران خان نے یہاں سے الیکشن لڑا، پھر بھی الیکشن ہار گئے، اور 24,000 کے تقریباً ووٹ کا فرق تھا۔ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے جو نادرا کا اس میں بڑا رول رہا، ہمارے جو 28-30 ہزار ووٹرز تھے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے، دیہاتوں سے ووٹ اندراج کیا گیا، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی الیکشن کا جو رزلٹ آیا، میں آپ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہنگائی کا طوفان تھا، بجلی کی بلوں کا ایشو تھا، پیٹرول بم عوام پہ گرا تھا، اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے عوام، فیصل آباد کی عوام نے مجھے 78,000 ووٹ دیا، جو میں اللہ کے بعد ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ عمران خان کے فیم کے باوجود وہ خود لڑ رہا الیکشن، اس کی پوری پنجاب گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی، KP کے ساری گورنمنٹ ادھر آ کے الیکشن لڑ رہی ہے، ان کے تمام گزرا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ لوگوں نے، فیصل آباد کے لوگوں نے اسی اگر ایک حلقے کو اگر ہم بیس بنا لینا تو بڑے ایشو سامنے آتے ہیں۔ آپ نے مہنگائی کا خود ذکر کر دیا، یہ گورنمنٹ PDM کی تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس نعرے پر آئے تھے کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کی، اور آج محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ وہ 16% کی مہنگائی تھی اور PDM نے 30% کر دی۔ ایک سوال سن لیجئے گا، پھر آپ حلقے میں موجود نہیں تھے، آپ باہر چلے گئے، لندن میں تھے، کافی عرصہ وہاں گزارا، اور یہاں پر بھی اس طرح کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی نون لیگ عوام سے۔ یہاں اس 17 جولائی کے الیکشن میں عمران خان جلسہ کرنے آ گئے، لیکن PMLN کی مرکزی قیادت نہیں آئی۔ دیکھیں اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسائل تو تھے نا، دیکھیں مسائل، زبیر صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ بھی چند دن پہلے تو نون لیگ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی مسئلہ تو انہوں نے بتا دیا، وہ کہتے 83 رکنی کابینہ بنی، ایک وزیر نہیں تھا تو میں ہی نہیں تھا، نہیں تو وہ پھر وہ گورنر رہے سندھ کے، جو میاں صاحب نے بنایا، تو کسی کے احسانات کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹیم حصہ رہے، ان کی جو ترجمان تھے، تو ترجمانوں کو بدلتے ایسے ہی بدلنا، تو پھر اس پہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان کو کس مقام پر رکھنا چاہیے، کہ جو اتنا بھی حیا نہیں کرتے کہ جب وہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو اپنے لیڈروں کے بارے میں کہا، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی زبان بند رکھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں پارٹی کے جو گراس روٹ لیول ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی بڑی ماریں کھائی ہیں، کمیٹڈ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں،